چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں ہمارے سامنے بیٹھے تھے اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ پریس کانفرنس کریں۔ ایک جرنلسٹ نے کہا کہ اگر آپ کو کہہ دیا تو مسکرائے، تھوڑی دیر پاز لیا، ساتھ ہی کہکا لگا کے ہنسے۔ کہتے ہیں کہ تو ایڈا سیانہ نہ بن، مطلب آپ اتنے سمجھدار بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر مونس الہی کی کال آ گئی، سینئر جرنلسٹ ساتھ بیٹھے تھے، ان سے بھی بات انہوں نے کروائی مونس الہی صاحب کی، وہ کچھ راز و نیاز کی باتیں ہونے لگ پڑیں۔ میں نے پھر سرگوشی میں پوچھا کان میں کہ عمران خان سے اڈیالہ میں آپ کی ملاقاتیں ہوئیں تحریک انصاف کے چیئرمین سے؟ تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا جی کتنی ملاقاتیں، یہ نہ پوچھیں۔ پھر ایک اور صحافی نے آن ریکارڈ سب کے سامنے جب پوچھا کہ عمران سے ملاقاتیں، تو انہوں نے کہا جی یہ ملاقاتیں نہ پوچھا کریں۔ پھر ایک صحافی آئے ان کے پاس، ان کو کہتے ہیں کہ وہ سینئر جرنلسٹ، ایک آپ کو سینئر تجزیہ کار ہیں لاہور کے، بہت معروف نام ہے، تو وہ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تجزیہ کار میرا نام ہی نہیں لیتا ٹی وی پہ، میں اس کے پروگرامز دیکھتا ہوں، تو وہ تو میرا نام ہی نہیں لیا اسے، میں نے ان تجزیہ کار صاحب کو ہم نے اتنا بڑا عہدہ لے کے دیا، ان کے لیے اتنی جدوجہد ہم نے کی، سیاسی جنگ لڑی، تو وہ تو میرا نام ہی نہیں لیتے۔ تو انہیں جا کے میرا پیغام دیں، انہیں کہیں میرا نام لیں، جو باتیں میں نے آج کی ہیں اپنے ٹی وی پہ چلائیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا جی ٹی وی آپ کے پاس؟ ہاں ٹی وی ہے ہمارے پاس، ٹی وی تو ہمارے پاس ہے، جیل میں ٹی وی ہے ہمارے پاس، اور ساری جیل کو میسر ہے۔ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین میرے ساتھ والے کمرے میں رہتے ہیں، اور آئی ایم ایف کا وفد اور یورپی یونین اور یہ سارے لوگ ان سے بھی ملنے آتے ہیں۔ یہ بات کہاں سے نکلی؟ یہ بات یہاں سے نکلی کہ ہم نے پوچھا الیکشن، انہوں نے کہا ہاں ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں۔ وجہ؟ وہ کہتے سپریم کورٹ لیڈ کر رہا ہے، یہ وجہ ہے۔ اور یورپی یونین، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے، اور امریکہ، یہ سارے لوگ تو عمران خان کو ملنے بھی آتے ہیں۔ اب کون کون ملنے آتا ہے یہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ کہتے وہ بڑے راضی ہیں میرے سٹینڈ پہ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی وجہ سے بڑا ہمارا، میں نے کہا چودھری، یہ میں نے سرگوشی میں پوچھا کہ چودھری سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چودھری صاحب اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو اختیار دے دے عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں، تو یہ معاملہ آگے چلا جائے گا مذاکرات کی ٹیبل سے، اور بریک تھرو کوئی مل سکتا ہے۔ سہیل وڑائی صاحب کا بڑا اچھا زبردست کالم تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے تحریک انصاف کے چیئرمین نے مینڈیٹ دیا، اس نے کہا کوئی بات کر رہا ہے تو کرنے دو، آپ بات کریں ان کے ساتھ، آپ مذاکرات کریں۔ اور ان کے پاس تو لاہور میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے، نون کے پاس، چودھری صاحب کہہ رہے تھے ان کے پاس تو کہیں بھی کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی، ہم نے پوچھا جی باپ کے ساتھ جو ان کے ورکنگ ریلیشن طے پائے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ تو ٹوٹی پھوٹی پارٹی ہے، تو اس میں تو ایم این اے کوئی نہیں، تو ان کے پاس کوئٹہ میں بھی بندہ کوئی نہیں، ان کے پاس کراچی میں بھی بندہ کوئی نہیں، تو یہ ادھر کیسے الیکشن لڑیں گے؟ ہم نے کہا جی الیکشن فری اینڈ فیئر کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ڈبے کے اوپر لوگ بیٹھ جائیں گے، اتنے لوگ ووٹ ڈالنے نکلیں گے کہ لوگ جو ہے وہ ڈبوں کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ پھر میں نے پوچھا کہ چودھری محسن نقوی صاحب کا کوئی رابطہ آپ سے ہوا؟ میں سرگوشی میں پوچھا، انہوں نے کہا نہیں کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ایک سینئر جرنلسٹ نے، انہوں نے بھی محسن نقوی صاحب کا جب سوال کیا تو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ وہ نامناسب شخصیت ہیں، وہ قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود ہم دیکھیں ان حال میں ہے۔ اس سے زیادہ انہوں نے پھر کچھ نہیں کہا۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا لکھ لیں، اسے نوٹ کر لیں۔ ایک صحافی کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے کہا لکھ لیں کہ شیخ رشید تحریک انصاف کے پی ٹی آئی لکھ دیا اپنی انگلی کے ساتھ، پی ٹی آئی، کہ وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے شیخ رشید۔ تو ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ بھی تو چلا نہیں کاٹ رہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں کوئی چلا نہیں کاٹ رہا، اور میں خیریت سے ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے نیوی جو ہے رائل بلو کوٹ پہنا ہوا تھا، رائل بلو ہی ایک اپر تھا، وہ جو جرسی نما سا ہوتا ہے، اور ساتھ وائٹ شلوار قمیض انہوں نے پہنی تھی، گھڑی سی ایک لگا رکھی تھی، لیکن وہ شکل و صورت سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مسافر نہیں، کیونکہ انہیں اکثر گھومنا پھرنا پڑتا ہے، جیلوں میں جانا پڑتا ہے، ادھر جانا پڑتا ہے۔ کچھ دن پہلے مریم صاحبہ، کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب، حمزہ صاحب، سعد رفیق صاحب، سلمان رفیق صاحب، یہ سارے بھی اسی طرح ہی جیلوں میں ہوتے تھے، اور ہم ان تک اپروچ کرتے تھے، ان تک پہنچتے تھے، اور کوئی نہ کوئی بات ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر اسے ریکارڈ کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آج کل یہ وقت جو ہے وہ چودھری صاحب فیس کر رہے ہیں، یا تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ فیس کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب مونس الہی صاحب کی کال پہ بھی انہوں نے صحافیوں کی آپس میں گفتگو کروا دی، اور بتایا کہ فلاں صحافی میرے پاس بیٹھے ہیں، فلاں صحافی میرے پاس یہ بات کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے عمران خان سے کہہ دیا تھا کہ وہ آپ کا فیصلہ غلط تھا، اور تحریک انصاف کے چیئرمین نے مانا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا، اور چودھری صاحب جو آپ ڈٹ گئے ہیں اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا یہ تو سپریم کورٹ اب لیڈ کرے گا، سپریم کورٹ لیڈ کرے گا، یہ ان کے لفظ ہیں کوٹ ان کوٹ، اور سپریم کورٹ لیڈ کر رہا ہے، اور ہمیں قاضی فائز عیسیٰ سے بڑی توقعات ہیں، وہ ہمیں باہر نکالیں گے یہاں سے،
اور تحریک انصاف کا چیئرمین کہتا ہے کہ اس طرح الیکشن وہ کروائیں گے تو الیکشن نے کس نے ماننا ہے، اور صحافیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ دیکھ لیجیے گا ان کے پلے کچھ نہیں آنا، یہ جو کہہ رہے ہیں ہماری ڈیلیں ہو گئی ہیں ان کو کچھ نہیں ملنا، اور ساتھ انشاءاللہ کا لفظ بھی کہتے تھے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہم نے پوچھا کہ آپ ابھی کب تک خلاصی کا سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے گی، وہ بھی کہتے ہیں سپریم کورٹ ساری الیکشن کا فری اینڈ فیئر بھی انہوں نے دیکھنا ہے، ساری چیزیں بھی انہوں نے دیکھنی ہیں، انہوں نے لیڈ کرنا ہے، وہی لیڈ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں میرے حساب سے اس وقت سب سے بہتر پرفارم جو کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ کر رہا ہے، اور وہ سب سے بہترین جا رہا ہے، اور انہوں نے الیکشن کو بھی دیکھیں صدر پاکستان کے پاس الیکشن کمیشن چلا گیا، اور انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن نے جا کے پھر صدر پاکستان سے مانگی، ڈیٹ مانگی، تو الیکشن کمیشن کو پھر ڈیٹ ملی، اور اس طرح کی ساری انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی۔ اور ساتھ اس کے جو ہے انہوں نے کہا جی وہ میرے ساتھ والا کمرہ ڈیالہ کا عمران خان کا، چودھری سہیل وڑائی صاحب کا بھی ذکر آپ سے ہو گیا، محسن نقوی صاحب کا بھی ہو گیا، چوری شجاعت صاحب کا رہ گیا۔ ہم نے پوچھا ان سے کہ میں نے سرگوشی میں پوچھا کہ چوری شجاعت صاحب سے کوئی رابطہ، انہوں نے کہا وہ فٹ ہیں، بہترین ہیں، بہت اچھے ہیں، کوئی پیغام؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہیں وہ، انہوں نے بات کو بالکل جو ہے وہ ٹال دیا۔ شیخ رشید پہ بڑے وہ مسکرا کے کہہ رہے تھے کہ یہ لکھ لیں، وہ تحریک انصاف کا حصہ بنیں گے۔ یہ آج کی صورتحال تھی، اور یہ معاملہ تھا جس میں بہت کچھ ان سے سرگوشیوں میں بھی پوچھا گیا، بہت ساری چیزیں ریکارڈ پہ بھی آ گئیں، اور چوری صاحب جو ہیں اوورال ایک اچھی باڈی لینگویج کے ساتھ وہ چیزوں کو فیس کر رہے تھے۔ پھر چائے آ گئی، تو چائے انہوں نے سب کو خود دینا شروع کر دی، پاس جو قریب لوگ تھے، پولیس والے کو بھی دے رہے ہیں، بسکٹ بھی خود سے دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک منظر تھا عدالت کا۔ فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے پان۔